أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية وقال الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا آمنت بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبغض عليا مؤمن ولا يحبه منافق أو كما قال عليه الصلاة والتسليمات رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، رجب المرجب کا یہ مہینہ ہے اور اس کا یہ دوسرا جمعہ ہے، اور آج کی اس نشست میں ایک ایسی شخصیت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس نے نہ دنیا کو ترک کیا ہے اور نہ ہی آخرت سے کنارہ کشی کی۔ ایسی شخصیت کہ جو انتہائی سادہ طبیعت کی مالک، ایسا شخص جس نے اپنی زندگی میں کئی غلاموں کو آزاد کیا، وہ عظیم ہستی کہ جو اونچی شان ہونے کے باوجود کھیتی کی دیکھ بھال کرتی اور کنویں سے پانی نکال کر کے لایا کرتی، ایسا عظیم انسان کہ جو مجاہد بھی ہے اور شب بیدار بھی ہے، ایسا عظیم انسان کہ جس نے اپنے دور خلافت میں رات کو گلیوں میں چکر لگا کر لوگوں کے حالات معلوم کیے، وہ عظیم ہستی کہ جس نے امانت کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہیں کی، وہ ہستی کون؟ فاتح خیبر، شاہ یزداں، شان مرداں، عزم و حوصلہ میں ضرب المثل، شجاعت اور خطابت اور ذہانت میں بے مثل، شجاعت اور بہادری میں اپنا لوہا منوانے والے، اسد اللہ الغالب کا لقب پانے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے سرتاج حضرات حسنین کریمین سرداران جنت کے والد جناب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، آج کی اس نشست میں انہی کی یوم ولادت کے حوالے سے اور اسی مناسبت سے ان کی شخصیت کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کر کے اپنے لیے آج کی اس نشست کو باعث سعادت بنانا چاہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ خالق اور مالک ہماری اس گفتگو کو سنانے اور سننے کے اعتبار سے انشاءاللہ ہمارے لیے باعث سعادت بنائیں گے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تمام امت مسلمہ کے نزدیک جلیل القدر ہستی ہے۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ حضور کی جماعت صحابہ کرام سے محبت کرے، اور صحابہ کرام کی جماعت میں سے ہی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر ہستی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت مسلمہ کے نزدیک مسلمانوں کے ہاں وہ مرتبہ اور مقام پاتے ہیں کہ جو عام لوگوں کو نہیں ملتا۔
ان چند شخصیات میں سے ایک ہیں کہ جن کو امت مسلمہ کے ہاں بڑی ہی قدر، بڑی ہی عزت، بڑی ہی شان کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ وہ اولو العزم شخصیات، وہ جلیل القدر حضرات جن کو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ مبشرہ کہا، جن کو بدر کے شرکاء کہا، جن کو مختلف مواقع پر جنتی ہونے کا اعزاز دیا، جن کو انصار ہونے کا شرف حاصل ہے، جو مہاجرین کا مقام اور رتبہ رکھتے ہیں، یہ سارے لوگ تمام مسلمانوں کے نزدیک، جو مسلمان ہیں ان کے نزدیک ان کی قدر، ان کی عزت، ان کا شرف بہت زیادہ ہے۔ ان تمام بزرگوں میں سے سب سے زیادہ مرتبت اور شان 4 بزرگوں کی ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم، یہ 4 وہ بزرگ ہیں کہ جن کو پوری امت مسلمہ خلفائے راشدین کے نام سے جانتی ہے۔ یہ خلفائے راشدین کہلاتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت اور خلافت میں انہوں نے حضور علیہ السلام کے دین کی ترویج، تبلیغ کا حق ادا کیا ہے، سیاست میں بھی، امامت میں بھی، خلافت میں بھی، علم میں بھی، عمل میں بھی، ریاست میں بھی، عبادت میں بھی، ہر موقع پر، ہر چیز میں یہ سب سے آگے آگے رہے۔ ان میں ترتیب کے لحاظ سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق پہلے نمبر پر، دوسرے نمبر پر سیدنا فاروق اعظم، تیسرے نمبر پر سیدنا عثمان غنی اور چوتھے نمبر پر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آج کی ہماری اس نشست کا موضوع اور عنوان ہے، اور آپ کی سیرت طیبہ یا آپ کی شان اقدس کے حوالے سے چند پھول آپ کے سامنے رکھ کر کے اپنی نجات کا سامان کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ایمان کا محور اور مرکز ہے۔ میں جس طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت، صحابیت، مرتبت، شان، مقام کا قائل ہوں، بالکل اسی طرح سیدنا علی المرتضی کی بھی خلافت، شجاعت، بہادری، ریاضت، عبادت، علم، فقاہت کا معترف ہوں اور میرا ایمان کا حصہ ہے، میرے ایمان کا۔ یاد رکھیے میں نے حدیث پڑھی، لا یبغض علی مؤمن، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن علی سے بغض نہیں رکھ سکتا، مومن کے دل میں علی کا بغض نہیں آ سکتا، اور ولا یحبہ منافقون، اور منافق علی سے محبت نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہمارے تو ایمان کا حصہ ہے، ہمارے تو ایمان کا حصہ ہے، اور ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جب لفظ بولتے ہیں تو اس میں سیدنا علی المرتضی، حضرات حسنین کریمین، سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ، وہ تمام احباب جن کو کچھ مخصوص لوگ مخصوص حیثیت سے، مخصوص درجے سے جانتے ہیں، ہم ان کو بھی اسی کا حصہ سمجھتے ہوئے ہم سب کو جنتی سمجھتے ہیں، اور سب جنتی ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے اعزاز اور لقب سے سبھی لوگ نوازے گئے ہیں، سب لوگ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے سرٹیفکیٹ کو حاصل کیے ہوئے ہیں، ہمارے نزدیک سبھی جنتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر اپنے صحابہ کرام کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے مختلف مواقع پر مختلف لوگوں کے لیے خوشخبریاں بیان فرمائی۔ بعض مواقع پر ایک مجلس میں 10 لوگوں کو جنت کی بشارت دی، بعض مواقع پر ایک مجلس میں 3 لوگوں کو جنت کی بشارت دی، بعض مواقع پر ایک مجلس میں 2 لوگوں کو جنت کی بشارت دی، کہیں تو ایک فرد کو جنت کی بشارت دی، اور کہیں غزوہ بدر میں شریک ہونے والے تمام لوگوں کو جنتی ہونے کی بشارت دی۔ مہاجرین کے لیے الگ جنت کا اعلان، انصار کے لیے الگ جنت
ان چاروں لوگوں کو ہر ایک رتبہ عطا کیا ہے. یہ سابقین اولین میں سے بھی ہیں, یہ مہاجرین میں سے بھی ہیں, یہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہر غزوے میں شریک ہونے والوں میں سے بھی ہیں, یہ بدر کے میدان میں شریک ہونے والوں میں سے بھی ہیں, یہ راہ خدا میں خرچ کرنے والوں میں سے بھی ہیں, یہ رات کو قیام کرنے والوں میں سے بھی ہیں, یہ قرآن کی تلاوت کرنے والوں میں سے بھی ہیں, بلکہ قرآن کے قاری اور عالم ہیں. اور یہ حضور کے زمانے میں بہت سارے مواقع پر حضور کے حکم سے کبھی سیدنا فاروق اعظم تو کبھی سیدنا عثمان غنی اور اکثر و بیشتر تو سیدنا ابوبکر صدیق حضور کے حکم سے کبھی خواب کی تعبیر بیان فرما رہے ہیں, کبھی کسی مسئلے کی توضیح اور وضاحت فرما رہے ہیں. ان سب کے ساتھ ساتھ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اعزازاً خصوصاً انتہائی اہتمام کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقضاہم علی. فیصلہ ابوبکر کا بھی اچھا, فیصلہ عمر کا بھی اچھا, فیصلے عثمان بھی درست کریں گے, لیکن اقضاہم علی سب سے زیادہ بہتر اور سب سے زیادہ جامع فیصلہ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ. اور یہ میرے ایمان کا حصہ ہے. انا دار الحکمت وعلی بابها. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے مدینۃ العلم وعلی بابها, میں علم کا شہر ہوں اور علی ان کا اس شہر کا دروازہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر ایک موقع ایسا آیا کہ جب فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ کو پسند کرتا ہے اور اللہ اس کو پسند کرتے ہیں, جو رسول سے محبت کرتا ہے رسول اس سے محبت کرتے ہیں. اگلا دن آیا, یہاں پر ایک رک کر ایک بات عرض کروں گا, یہاں پر کچھ لوگ جرت اور بے باکی کے ساتھ یہ جملہ کہہ لیتے ہیں کہ اس روز اس دن تک خیبر فتح کسی کے ہاتھ سے نہیں ہو رہا تھا, سبھی نے کوششیں کی لیکن فتح نہیں ہو رہا تھا. تو ظالموں ان فتوحات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو شریک تھے نا, حضور بھی تو وہی تھے نا. ایسے الفاظ نہیں ادا کرنے چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ایک رتبہ دیا ہے, ہر ایک کو ایک مقام دیا ہے, اس مقام اور رتبے کو اسی کے مطابق بیان کرو. کہیں ایسا تو نہ ہو کہ ایک کا رتبہ بیان کرتے ہوئے تم بڑے رتبے والے کے رتبے کو گرا دو, جیسا کہ عیسائیوں نے کیا ہے. اور حضور نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا کہ اے علی آپ مثل عیسیٰ ہیں, آپ مثل عیسیٰ ہیں. جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کچھ لوگوں نے نفرت, بغض اور عداوت کا مظاہرہ کر کے ناکامی اور خسران کا منہ دیکھا ہے, یعنی یہودی ذلیل اور رسوا ہوئے ہیں. علی المرتضیٰ سے فرمایا کہ اے علی آپ بھی عیسیٰ کی طرح ہیں کہ آپ کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دشمن ہوں گے, جو آپ سے بغض رکھیں گے, آپ سے عداوت رکھیں گے, آپ کی مخالفت کریں گے. آپ کا نام آئے گا تو چہرہ کھلنے کے بجائے چہرے پر ناگواری کے اثرات آئیں گے. آپ کا تذکرہ آئے گا تو لوگوں کے سینے سکڑ جائیں گے. آپ کا تذکرہ آئے گا کہ لوگوں کے قلم رک جائیں گے. آپ کا تذکرہ آئے گا لوگوں کے الفاظ رک جائیں گے. لیکن ایسا بھی ہوگا کہ اے علی آپ مثل عیسیٰ ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ایسے ہوں گے کہ جو آپ سے محبت کے نام پر گمراہ ہوں گے. کچھ بغض کی وجہ سے گمراہ ہوں گے, کچھ محبت کے نام پر گمراہ ہوں گے. یعنی اے علی آپ کو درجہ ولایت, درجہ صحابیت سے اٹھاتے 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 مقام نبوت کے برابر کر دیں گے. گویا کہ مقام نبوت پہ جب پہنچا دیں گے تو پھر ان کا وہ محبت کا رشتہ اب محبت کا نہیں رہے گا, گمراہی کا رہے گا. وہ ضال اور مضل بن جائیں گے. صرف یہی نہیں کہ کچھ لوگوں نے حضور کے ساتھ برابر کیا, انبیاء کے ساتھ برابر کیا, بلکہ اب تو علل اعلان کہتے ہیں کہ جی ہم علی کو صحابہ سے نہیں ہم تو علی کو انبیاء سے بھی افضل سمجھتے ہیں. اب تو یہاں تک کہنے لگے. اس لیے یاد رکھیے کہ مرتبے پہچاننا ضروری ہے. مراتب کا اعتبار کرنا ہی ایمان ہے. اگر مراتب کا اعتبار نہ کیا جائے, مراتب کا لحاظ نہ رکھا جائے تو پھر یا گمراہی ہے
اور یا پھر عداوت اور دشمنی ہے. کوئی افراد کا شکار، کوئی تفریق کا شکار، کوئی مرتبوں کو مانتا ہی نہیں اور کوئی مرتبوں میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ دوسروں کے مراتب کو گرا لیتا ہے. فرمایا کہ علی آپ کو درجہ عیسیٰ علیہ السلام جیسا، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کچھ لوگوں نے نفرت کی تو وہ ناکام ہوئے، کچھ لوگوں نے محبت میں آگے بڑھ کر کے درجے کو اتنا بڑھا دیا کہ الوہیت تک پہنچا گئے، وہ بھی گمراہ ہو گئے، وہ بھی. اور حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ کے ساتھ معاملہ ایسے ہی ہو رہا ہے. آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان کے ساتھ نفرت کی وجہ سے گمراہ ہو رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو ان کے ساتھ محبت کے نام پر گمراہ ہو رہے ہیں. اور میرا ایمان یہ ہے کہ میرے نبی نے مجھے فرمایا ہے لا یبغض علیا مؤمن ولا یحبہ منافق. علی سے مومن بغض نہیں رکھ سکتا اور علی سے منافق محبت نہیں رکھ سکتا. الحمدللہ ہمیں سیدنا علی المرتضیٰ سے محبت ہے، ہمارے دل میں کوئی نفرت نہیں، کوئی عداوت نہیں، کوئی بغض نہیں. ہم ان کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں. جتنے بھی تصوف کے سلسلے ہیں وہ تمام سلسلوں کے بانی ہیں. ہم ان کو تمام شاخوں کی بنیاد اور جڑ اور اصل اور تنا سمجھتے ہیں. ہم ان کو ماخذ اور برجا سمجھتے ہیں. اس لیے یاد رکھیے تو صحابہ اکرام میں بھی مراتب ہیں اور ان مراتب کا لحاظ رکھنا چاہیے. پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن علی سے بغض نہیں رکھتا اور منافق علی سے. سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے یہ جملے سنے کہ علی فی الجنہ، علی جنت میں ہے، علی جنت میں، یعنی علی کے لیے جنت کا فیصلہ ہو چکا. اب یہی فیصلہ اللہ نے بہت سارے صحابہ کرام کے لیے کہا. تو یہاں چونکہ ہمارا موضوع سبت سیدنا علی المرتضیٰ ہے تو فرمایا علی فی الجنہ، علی جنت میں، علی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں دوست علی اس کا بھی، علی بھی اس کا دوست، جس کا میں محبوب علی بھی اس کا محبوب، جس کے لیے میں پسندیدہ شخصیت اس کے لیے علی بھی پسندیدہ شخصیت، جس کے لیے میں اچھا اس کے لیے علی بھی. اور یہ ہمارا ایمان ہے. ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اچھے محبوب پسندیدہ اور ہمارے لیے سیدنا علی المرتضیٰ بھی اچھے محبوب اور پسندیدہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اللہم والی من والاہ، اے اللہ جس کے دل میں علی کی محبت ہو تو اس سے بھی محبت رکھ، تو بھی اس سے محبت رکھ. اور وعادی من عاداہ، اے اللہ جس کے دل میں علی کی دشمنی ہو تو بھی اس کا بھی دشمن بن. اور پھر ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ من سب علی فقد سبنی، جس نے مجھے گالی دی، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی. وہ علی کی دشمنی میری دشمنی ہے، علی کی محبت میری محبت ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہتے ہیں، جس کو پسند کرتے ہیں اس کے لیے خوشخبریاں سناتے ہیں، اس کے لیے فضائل بیان کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا بہت ساری شخصیات کے مقام اور مرتبے کو نہ صرف بیان کیا بلکہ آنے والوں کو حکم بھی دیا کہ ان کا اکرام کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کی عزت اور توقیر کا لحاظ رکھنا. ورنہ یاد رکھو اگر تم ان کا لحاظ نہیں رکھو گے تو میرا لحاظ نہیں رکھ پاؤ گے، ان کی عزت نہیں کرو گے تو میری عزت نہیں کر پاؤ گے، ان کا احترام نہیں کرو گے تو میرا احترام بھی نہیں کر پاؤ گے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا اے علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، آپ میرے دنیا میں بھی بھائی ہیں اور آخرت میں بھی بھائی ہیں. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خبر دے رہے ہیں کہ علی جو کہ اس دنیا میں میرے چچا زاد بھائی ہیں تو قیامت کے دن بھی اس منزلت اور اس مرتبت کو ان سے وہ چھین نہیں سکتا، یعنی یہ مرتبت اور منزلت وہاں پر بھی برقرار رہے گی. اس سے بھی اشارہ ہے کہ آپ جنت میں ہوں گے، آپ جنت میں ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ان اللہ موال من والاہ، اللہ اس شخص کو دوست رکھتا ہے. یہ خبر ہے ایک حدیث میں کہ اللہ اس کو دوست
اور یہاں اس حدیث میں کیا ہے؟ ان اللہ موالٍ من والہ، اللہ رب العزت اس شخص کو دوست بناتے ہیں جو علی کو اپنا دوست بنائے، جو علی سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَمُعَادٍ مَّنْ عَادَاهُ، اور اللہ اس شخص کو دشمن بنا لیتے ہیں، اس سے دشمنی کرتے ہیں جو علی سے دشمنی کرتا ہو۔ علی معمولی ہستی نہیں، علی معمولی شانوں کے مالک نہیں، علی رضی اللہ عنہ بہت اونچا مرتبہ، میانہ قد، چوڑا سینہ، مضبوط آپ کے دوش مبارک اور پھرتیلے اور تلوار کے دھنی، صاحب ذوالفقار، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اسد اللہ الغالب کے مستحق۔ آپ کی کنیت ابو الحسن ابو تراب، آپ کو حیدر اور مرتضیٰ کا لقب دربار نبوت سے ملا، آپ کا نام سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ شجاعت اور بہادری کے لحاظ سے اتنے اونچے مقام پر موجود و فائز ہیں کہ یاد رکھیے کہ بزدلی جس طرح ایک قابل مذمت اور قابل ملامت عمل ہے، اسی طریقے سے بہادری قابل ستائش وصف ہے۔ اسلام کی تاریخ بہت سارے بہادروں کی سیرت سے، کردار سے، اوصاف سے، خصائل سے بھری پڑی ہوئی ہے۔ جب بھی اسلام کی تاریخ میں کسی سپاہ گر کا، کسی سپاہ سالار کا، کسی جوان مرد کا، کسی شاہ سوار کا، کسی شاہ مردان کا یا کسی بہادر اور شجاع آدمی کا تذکرہ ہوگا تو جب یہ تذکرہ ہوگا وہاں سیدنا علی المرتضیٰ کا تذکرہ بھی ضرور ہوگا۔ دو اوصاف ایسے ہیں کہ جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار آپ کو نمایاں حیثیت اور مقام دیا، ایک جس کو ہم علم کہتے ہیں، دوسرا جس کو ہم بہادری کہتے ہیں۔ شجاعت اور بہادری میں بھی آپ کا نام نمایاں تھا، علم میں بھی آپ کا خاصہ بلند تھا، اس لیے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم مسلمانوں کے نزدیک جلیل القدر صحابہ کرام میں سے ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے شرکاء میں سے بھی ہیں، خیبر کے فاتح بھی ہیں، آپ رضی اللہ عنہ احد کے میدان میں بھی جوان یعنی سینہ چوڑا کر کے آپ لڑے، اور آپ نے تمام غزوات میں شرکت کی سوائے غزوہ تبوک میں۔ غزوہ تبوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانے لگے تو آپ نے سیدنا علی المرتضیٰ کو مدینہ منورہ میں رکنے کا حکم ارشاد فرمایا، تو سیدنا علی المرتضیٰ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ دل بیتاب ہے، دل بیتاب ہے اور بیتاب رہے گا، بے قرار رہے گا، بے چین رہے گا، آپ کے بغیر یہاں جی کیسے سکوں گا اور میدان کے بغیر رہ کیسے سکوں گا؟ تو پتہ ہے رحمت اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ اے علی، کیا آپ اما ترضى ان تكون، کیا آپ اس بات سے راضی اور خوش نہیں کہ ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کہ آپ میرے ہاں وہ مرتبہ، وہ مقام، وہ عزت، وہ شرف، وہ تقریب، وہ مقام پا لیں کہ جو حضرت ہارون کو موسیٰ علیہ السلام کے ہاں درجہ حاصل تھا، یعنی جو درجہ موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک سیدنا ہارون علیہ السلام کو تھا، کیا آپ اس بات سے راضی نہیں کہ وہ درجہ آپ میرے ہاں پا لیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، یہ اس بات سے آگاہ رہنا ضروری ہے کہ لا نبی بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، میرے بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد تو ہارون علیہ السلام نبی تھے، موسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ہارون علیہ السلام نبی تھے۔ یہاں اشارہ ہے حضور کی طرف سے کس بات کی طرف توجہ؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا نا، اس کا اشارہ سمجھیے کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے تھے تورات لینے کے لیے، تو حضرت ہارون علیہ السلام نے ساتھ جانے کی تمنا کا اظہار کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بھائی، آپ نے یہی رہنا ہے، آپ نے یہی رہ کر کے پیچھے والوں کی، نہیں جملہ نہیں سمجھا، آپ نے یہی رہ کر کے پیچھے
موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ پیچھے رہیں، ان بنی اسرائیل سے آپ افضل ہیں، ان لوگوں کے بھٹکے ہوئے ریوڑ کو راہ راست پہ لے کے چلنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک میں جا رہے ہیں تو آپ ارشاد فرمائیں علی آپ میرے ہاں وہ مقام رکھتے ہیں جو ہارون کو موسیٰ کے ہاں حاصل تھا، لہذا آپ مدینہ میں رہیے، اور مدینہ میں رہ کر کے مدینہ میں اگر کوئی بھٹکنے کی کوشش کرے تو رہنمائی کر دیجیے گا۔ مدینہ میں رہتے ہوئے جو لوگ اگر کوئی کبھی کوتاہی کرنا چاہیں تو ان کی رہنمائی کر دیجیے گا، ورنہ جس حال میں یہ ہے ان کو اس حال میں لے کے چلتے رہیے گا، میرے آنے تک جب میں آؤں گا تو میں اپنا کام اپنی ذمہ داری خود سنبھال لوں گا۔ لیکن آقا علیہ السلام کے ساتھ اب غور کیجئے، موسیٰ علیہ السلام گئے تو تنہا تھے، موسیٰ علیہ السلام گئے تو تنہا تھے، اکیلے تھے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے ہیں تو آپ کے ساتھ جماعت صحابہ موجود ہے، ان میں سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور دیگر سارے صحابہ موجود، صرف 3 مخلص صحابہ غزوہ تبوک پہ نہ جا سکے، اور ان سے بھی واپسی پر آ کر کے 50 دن تک مقاطعہ رہا۔ 50 دن کے بعد اللہ نے ان کی توبہ کو ایسا قبول کیا کہ اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا، قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اب کہنا سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام گئے اپنے اعتماد پر، اپنے بھروسے پر، اللہ کے فضل اور اس کے کرم پر، اللہ کی عطا اور بخشش کے ساتھ یہاں سے گئے طور پہاڑ کی طرف، اکیلے تھے، ساتھ کوئی نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے تبوک کی طرف گئے اکیلے نہیں تھے، آپ کے ساتھ آپ کی جماعت بھی تھی۔ سیدنا علی المرتضیٰ کو جن کے لیے چھوڑ کے گئے وہ خواتین تھیں، وہ کون تھے؟ وہ بچے تھے، وہ معذور تھے، وہ ایسے لوگ تھے کہ جو مدینہ میں رہے ہوئے تھے، اور مدینہ میں رہنے والے جو صحیح سالم لوگ تھے وہ منافق تھے۔ نہیں سمجھے بات؟ وہاں کون تھے؟ منافق تھے۔ اور مخلص کہاں تھے؟ مخلص کہاں تھے؟ مخلص حضور کے ساتھ تھے، منافق پیچھے تھے، مخلص حضور کے ساتھ جا رہے ہیں، مخلص حضور کے، کہ گویا مخلصین کی قیادت کون کر رہا ہے؟ حضور فرما رہے ہیں، اور یہاں منافقین کی نگرانی کون کر رہا ہے؟ علی المرتضیٰ، کہ کہیں یہ کوئی گڑبڑ نہ کر جائے۔ یہ گڑبڑ کس کے ساتھ کریں گے؟ یہ کہیں مسجد کے ساتھ کوئی ویرانی کا معاملہ نہ کر جائے، یہ کہیں ازواج مطہرات کو نقصان نہ پہنچا دے، یہ کہیں مسلمان مخلص معذوروں کو نقصان نہ پہنچا دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودیوں کے ساتھ مل کر کے مسلمان بچوں کو نقصان نہ پہنچا دے۔ علی آپ بہادر ہیں، صاحب علم ہیں، آپ اپنی بہادری کے جوہر یہاں دکھائیے، علم کے فتوے یہاں روشن کیجئے، لوگوں کی جہالت کو یہاں دور کیجئے، اور اپنی بہادری اور سپاہی کو یہاں پیش کیجئے۔ یہاں آپ کی ضرورت ہے، یا ان کے لیے آپ اکیلے کافی ہیں، ادھر ہم صحابہ کی جماعت کے ساتھ جا رہے ہیں۔ گویا مخلص آپ کے ساتھ تھے اور منافق حضرت علی المرتضیٰ کی نگرانی میں ان کو چھوڑ کر کے حضور چلے گئے۔ تو یہ فضیلت حضرت علی المرتضیٰ کی یقیناً ہے، لیکن آپ کی فضیلت کے ساتھ ساتھ صحابہ کی فضیلت بھی ہے۔ اگر کسی کو بات سمجھ میں آئی تو یہ حضرت علی المرتضیٰ کی فضیلت ہے، ہمارے سر کا تاج ہے، بلا شبہ ان کی فضیلت ہے، بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے کہ حضور نے ان کو اپنا بھائی قرار دیا، اور یہ بھائی ہونا چچا زاد ہونے کی حیثیت سے نہیں، یہ بھائی ہونا روحانی اعتبار سے ہے۔ کس اعتبار سے؟ روحانی اعتبار سے۔ سیدنا ہارون سیدنا موسیٰ کے سگے بھائی تھے، لیکن وہاں پر جو رتبہ اور مقام ظاہر کیا گیا وہ رتبہ اور مقام روحانی اعتبار سے بیان کیا گیا۔ تو یاد رکھیے، جس طرح روحانی مرتبہ یہاں پر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا ظاہر ہوا جو کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، بالکل اسی طرح حضور کے ساتھ جانے والے مخلصین کا بھی پتہ چل گیا کہ یہ مخلص ہیں اور وہ پیچھے رہنے والے کیا ہیں۔ اب ظاہر ہے اتنی شدت سے گرمی پڑ رہی ہو، سورج ایسے جیسے سوا درجے میں آ کر کھڑا ہو، مدینہ میں کھجور کی اپنا کھجور اتارنے کا پھل سنبھالنے کا وقت ہو، اور ایسے وقت میں کہا جائے کہ جناب یہاں سے کئی 100 کلومیٹر کے فاصلے پر، میل کے فاصلے پر یہاں سے جانا ہے، اور
ایک مضبوط دشمن کے ساتھ لڑنا ہے اور جو خطہ عرب کا ایک بارڈر ہے اس بارڈر پہ جا کر کے لڑنا ہے، تو ظاہر ہے یہ جانے والے کوئی پست حوصلہ لوگ نہیں، یہ کم ہمت لوگ نہیں ہو سکتے، یہ بے ایمان لوگ نہیں ہو سکتے، یہ وہ لوگ نہیں ہو سکتے کہ جن کے من میں کچھ ہو تن پہ کچھ ہو۔ یہ اجلے ہوئے لوگ ہیں، اجلے صاف پاکیزہ لوگ ہیں، جیسے ان کا تن پاک ہے ایسے ان کا من بھی، اسی لیے حضور نے ان کو اپنے ساتھ رکھا۔ سیدنا علی المرتضیٰ انہی اجلے لوگوں میں سے ایک، فرمایا کہ آپ اکیلے یہی رہیں اور آپ یہاں پر پچھلے ماحول کی نگرانی کیجیے۔ تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے فضائل، بہت سارے مناقب اور بہت ساری فضیلتیں بیان کی۔ تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر فرمایا کل جھنڈا ان کو دوں گا جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں، اللہ ان سے محبت رکھتے ہیں، جو اس کے نبی سے محبت رکھتے ہیں اور نبی ان سے محبت رکھتے ہیں۔ اگلا دن آیا، پوچھا علی المرتضیٰ کہاں ہے؟ میں تفصیلی واقعے کی طرف نہیں جا رہا، علی کہاں ہے؟ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بتایا گیا کہ یا رسول اللہ ان کی آنکھوں میں ایک بیماری ہے جس کو آشوب چشم کہتے ہیں، وہ آ گئی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان کو میرے پاس لے کر آؤ۔ جب وہ لائے گئے تو آپ نے اپنا لعاب انگلی کے ساتھ لگایا، ان کی آنکھ پہ لگایا اور آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ حضور کا معجزہ ہے، آنکھ بالکل ٹھیک ہو گئی، بالکل اسی طرح ٹھیک ہو گئی جس طرح جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایڑی پر سانپ نے ڈنگ مارا تو وہاں پر زہر پھیل گیا، حضور نے لعاب وہاں پر ایڑی پہ لگایا تو جہاں جہاں تک وہ زہر گیا تھا وہیں تک لعاب کا اثر بھی پہنچ گیا۔ اور یوں عکس مصطفیٰ حضور علیہ السلام کے عبادات کا، ریاضات کا جو عکس ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں منتقل ہوا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب ان کی آنکھوں میں لگایا، آنکھ سے بیماری ختم ہو گئی۔ لیکن اگلی بات سمجھیے، اگلی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا دی، فرمایا اے علی میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو سردی اور گرمی سے بچائے، زمانے کی سردی اور گرمی سے بچائے۔ ایک تابعی کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے بتایا کہ میں نے سیدنا علی المرتضیٰ کو عجیب حالت میں دیکھا، گرمیوں کے دنوں میں سردیوں کے کپڑے پہنتے تھے اور سردیوں کے دنوں میں گرمیوں کے کپڑے پہنتے تھے۔ تو میں نے پوچھا کہ اے علی، اے شہر خدا، اے داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ماجرا ہے؟ عجیب سا منظر ہے کہ سردیوں میں گرمیوں کے، گرمیوں میں سردیوں کے۔ تو کہا اصل بات یہ ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعا دی تھی کہ اے اللہ علی کو گرمی اور سردی سے بچا۔ تو اس دن سے نہ گرمی کا پتہ چلتا ہے نہ سردی کا پتہ چلتا ہے، تو کبھی سردیوں والے پہن لیتا ہوں کبھی گرمیوں والے پہن لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان کے ساتھ عقیدت، محبت، الفت، پیار اور ایمان کے درجے میں ان کے ساتھ تعلق رکھنے والی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔